جمعیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام میں جتنا زور جمعیت کے اوپر، جماعت کے اوپر دیا گیا ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز پر اتنا زور دیا گیا ہو۔ شرعی پنچایت کے بارے میں ابھی دارالعلوم دیوبند میں بھی محمود ہال میں پورے یو پی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک شرعی پنچایت کے بارے میں وہاں گفتگو ہوئی۔ تو یو پی کے اندر تو بہت ساری جگہوں میں وہ نظام چل رہا ہے۔ آپ سب حضرات کا شکر ادا کروں، چنانچہ میں آپ سب حضرات کا بصمیم قلب، خلوص نیت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات قرب و جوار اور دور دراز سے مختصر سی دعوت پر اپنے قیمتی وقت کو خرچ کر کے آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ تو بہت عارضی اور ایک رسمی سی میں آپ حضرات کے سامنے یہ شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کا جو اصل صلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے۔ یوں تو لوگ دنیا میں طرح طرح کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لیکن ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ، ساری تگ و دو اور محنت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ حضرات نے جو بھاگ دوڑ کی ہے اور کوشش کی ہے اور یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ کوششیں، اس طریقے کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شاکر کا لفظ استعمال کیا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شاکر کے معنی آپ سب حضرات جانتے ہیں، قدردان کے آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو یہ آپ حضرات کا تشریف لانا، اس کا صلہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی صلہ خالی نہیں جاتا۔ اخلاص کی برکات دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو کوشش ہوتی ہے، اس کا صلہ اور اس کا اجر دنیا کے اندر بھی آدمی کو ملتا ہے۔ نہ جانے کتنے حادثات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس وقت کے ہم سب کے جمع ہونے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ حضرات کو ایجنڈے سے بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کا پورا طریقہ کار اور اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کو حضرت مولانا شرافت علی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جمعیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام میں جتنا زور جمعیت کے اوپر، جماعت کے اوپر دیا گیا ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز پر اتنا زور دیا گیا ہو۔ اس لیے شراح حدیث لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 3 آدمی جنگل میں موجود ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، چونکہ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو جمعیت پائی جائے گی۔ اپنی انفرادی الگ الگ نماز پڑھی تو شیطان غالب آ جائے گا ان کے اوپر۔ تو جماعت کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ نماز اگر جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو بغیر اخلاص کے پڑھتے ہیں، چونکہ نماز کے لیے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، وہ نماز شروع ہونے سے ہی ایسی ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے کہ جو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی، اور نماز کی نیت باندھتے ہی وہ تمام کی تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ نماز میں بظاہر رہتا ہے آدمی اور پروگرام پلان بناتا رہتا ہے اپنے،
ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں نماز میں، کچھ نہیں ہوتے، مگر چونکہ یہ نماز جماعت کی ہوتی ہے تو جب اللہ کے یہاں یہ پیش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کی ہو اس کو قبول کر لو اور جو بغیر اخلاص کی ہو واپس کر دو۔ لیکن فرشتے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو جو جماعت کی نماز آئی ہے یہ تو تھوک والی چیز ہے، اور تھوک کے سامان میں ایک آدھ پیس اگر خراب بھی ہو جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا، چنانچہ اگر ایک دو نماز خراب بھی ہے تو آپ تو ارحم الراحمین ہیں، یہ واپس نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے چلو اچھا پھر سبھی کو قبول فرما لو۔ تو جماعت کی برکت سے ان لوگوں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر کتنے لوگوں کو نماز کے مسائل بھی یاد نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، 9 مسلم تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی آدمی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا، اس صحابی نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو صحابہ کرام نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ وہ دیکھتے رہے یہ مجھے کیوں گھور رہے ہیں لوگ، پھر جو نماز میں تھے اور لوگ انہوں نے اس طریقے سے ہاتھ مارنا شروع کیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ شاید مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں یہ۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور وما قہرنی، چھوٹے قاف سے ہے حدیث شریف میں، لیکن اس کی تشریح پھر بڑے قاف سے ہی کی ہے، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑی محبت سے سمجھایا، نہ تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ کوئی سختی کی، نہ تنبیہ کی، یہ کہا۔ تو ان صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں یرحمک اللہ کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، الحمدللہ اگر کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن جواب سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، چونکہ کاف اس میں خطاب کے لیے ہے تو نماز میں گویا کہ اس نے جواب دے دیا، یہ کلام الناس کے مشابہ ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ تو ہمیں تو نماز کے کتنے مسائل بھی یاد نہیں ہوتے، لیکن جماعت کی نماز جو ہوتی ہے چاہے اس میں رعایت بھی نہ کی ہو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ پھر جماعت کا اتنا اہتمام کیا کہ جمعے کے دن تمام محلے والے جمع ہو جائیں، پورے بستی والے جمع ہو جائیں، جماعت کا کتنا اہتمام کیا۔ پھر اس سے بڑھ کر عیدین میں کہ بھئی عید کے دن تو پورے علاقے والے ایک جگہ ہو کر کے نماز پڑھیں، سارے جمع ہوں۔ عیدین میں ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی ہوگی، خیریت بھی ایک دوسرے سے معلوم کی جائے گی، ایک دوسرے کا دیدار اور زیارت بھی ہو جائے گی، تو عیدین میں سب مل کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اس سے بھی بڑا اجتماع حج میں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف رنگ و روپ والے، مختلف علاقے اور خطوں والے سارے آ کر کے حج ایک ساتھ کریں اور سب جمع ہو جائیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجلس عاملہ کے آپ ارکان ہیں، اور مجلس عاملہ یہ اور تمام مجلسوں میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ماشاءاللہ، بیٹھیں گے آپ یہاں، قیام کریں گے، بات سنیں گے، اپنی اپنی رائے لوگ پیش کریں گے۔ بمبئی تک بھی آپ تشریف لے گئے، دلی تک بھی آپ تشریف لے گئے، یہ تو قریب ہی ہے، تو آپ حضرات کی محنت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ اب اس مجلس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ مولانا شرافت صاحب بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک جو اور ایجنڈا ہے اس کو مفتی تعظیم صاحب بیان کریں گے، شرعی پنچایت کے بارے میں۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں بھی محمود ہال میں پورے یو پی کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ایک شرعی پنچایت کے بارے میں وہاں گفتگو ہوئی۔ تو یو پی کے اندر تو بہت ساری جگہوں میں وہ نظام چل رہا ہے۔ یہاں پہلے کوئی واقعہ پیش آیا تھا بڑی اکڑ میں، طلاق کا واقعہ، شوہر بیوی میں کچھ نا اتفاقی تھی، طلاق کی نوبت آئی تھی، تو وہ دیوبند سے ہی ان کے نکاح کو فسخ کیا گیا تھا۔ اس کا ایک طریقہ ہے پورا، مفتی تعظیم صاحب بیان کریں گے۔ میری جیب میں بھی ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کی لکھی ہوئی، وہ نظام پورا سمجھنا پڑتا ہے، اور وہ ہوتا تو صلح مشورے سے ہی ہے،
اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ قاضی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، اور وہ جو مشورے ہوتے ہیں وہ آپس میں تصفیہ سے ہی چلتے ہیں، وہ صلح صفائی سے ہی ان کو پورا انجام دیا جاتا ہے۔ اس مجلس میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی خطاب کیا، حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی خطاب کیا، پھر میرا نام بھی بول دیا بعد میں بھی اتفاق سے چلا گیا تھا۔ ہم نے تو یہ صلح کی تھی مفتی راشد نے اور میں نے کہ باہر ہی بیٹھیں گے، لیکن مولانا اظہر مدنی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم اندر ہی چلے گئے، انہوں نے پھر میرا نام بھی پیش کر دیا۔ چند منٹ میں نے بھی اس سلسلے میں بات کی تو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ویسے اچھا تو یہ ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہی نہ ہوں، لیکن اگر جھگڑے ہو جائیں گھروں میں، شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کو آپس میں ہی سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی پر میں نے بھی کچھ بات کی، وہیں اسی مجلس میں سینکڑوں علماء تھے، پوری یو پی کے علماء تھے، مگر چونکہ ہمارے یہاں کے نہیں تھے، اس میں ہمارے یہاں کے علماء کو دعوت بھی نہیں تھی، پھر ہمارے یہاں یہ شعبہ ابھی قائم بھی نہیں ہوا۔ آج آپ سے یہ بھی مشورہ لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قائم ہو جائے تو بہتر ہے۔ گھروں کے کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو اگر شروع میں ہی سمجھا دیا جائے تو دور تک اس کی پھر نوبت نہیں آتی۔ بیوی کو یہ بتلایا جائے کہ شوہر کا کیا مقام ہے، الرجال قوامون علی النساء، شوہر کا مرتبہ اور مقام شریعت میں بڑا ہے، لیکن شوہر کو بھی بتانا چاہیے کہ سارے حقوق آپ ہی کے نہیں ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا بھی بیان ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو، اور حقوق ایک کے دوسرے کے اوپر برابر ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آج کل تھوڑی تھوڑی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے۔ مہمان کوئی دیر سے آ گیا، شوہر نے کہا بھی چائے بنا لو، اس نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی چائے کا ٹائم نہیں ہے، اب شوہر نے اسی پہ طلاق دے دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ شعبہ اگر قائم ہو جائے ہمارے علاقے میں کسی جگہ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں پھر جیسا بھی مشورہ ہوگا، ابھی بس 2 ہی ایجنڈے، کوئی بہت لمبی چوڑی کوئی مجلس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس میں خیر اور برکت عطا